بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بڑی نیک تھی، لیکن جب اس کے دروازے پر ایک فقیر آتا تھا اس کا بچہ مر جاتا تھا۔ پورا واقعہ ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ ایک لوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکے کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جہاں پر وہ ہندو آدمی بیچ و تاب کھانے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک تو اس کے یہاں کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے نا۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا، عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے بابا جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، نہ، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، مر چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی، جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، دیکھا تو فقیر غائب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک مر کیسے گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے ہی کرتی رہی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا، اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ اپنا علاج کرواؤ، اس سے بول تجھ پر جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی سے بھاگ کر صاحب کو بلا لائی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جو ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں ہی
اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا کر گر گئی، لیکن جب اسے نکالا گیا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کو یقین آ چکا تھا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا خوف تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کو لیتے ہوئے اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کم سین بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے کہ وہ چیل دور آسمان پر لے جا کر اسے پھینک چکی تھی۔ زمین پر آ کر اس بیٹی کا پورا جسم بکھر چکا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے ہمارا؟ وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہی عورت تھی جو اب تک برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں پر سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ، تیری کیا رضا ہے، تیری کیا مصلحت ہے، کون ہمارا دشمن ہے؟ یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے کہ بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہو نہیں سکتی۔ اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، ارے بھائی کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتا چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اس برتن میں دیکھو نا کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بیبی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہی تو بات ہے نا کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں وہ ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی شادی سے پہلے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی آپ کی حسن کا دیوانہ ہوا، پر آپ کی شادی ہو گئی تو وہ تل ملا گیا اور اس نے ایک کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ لیکن میں کیا کروں، اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بہت بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ با ہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا، سوچ لو، کام بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ حق کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر، اس کی ذات پر پورا یقین ہے اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اسے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، تم کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا
اور تمہیں کسی طرح سے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، وہ ایک سانپ ہوگا، ڈرنا مت۔ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کی کرنی کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پر پھر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں آئے ہو کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر صحت مند بھی ہیں اور اب تک ٹھیک ہے، میں روز ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ فقیر نے کہا بیٹی میں اس بار کوئی بری خبر نہیں سنا رہا، بلکہ میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اوپر اور تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تبھی ایک کالے ناگ نے اس کو ڈانس لیا اور وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیا ہے، ان کو تمہارا وارث بنائے گا۔ اس طرح سے وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ دوستوں کالا جادو بالکل سچی بات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ہم سب کو ہر طرح سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت